بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عشقی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ولاگ میں ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کی طاقتور ہستیوں کے مابین ہونے والی بیٹھک کا احوال آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان دونوں مقامات پہ جو اہم میٹنگز ہوئیں، ان میٹنگز کا عمران خان کے کیسز پر گہرا اثر پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف دو اہم اور سنگین مقدمات درج کرنے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے، اور ان مقدمات میں عمران خان کو کم از کم سزا جو ہے وہ سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دبنگ جج جنہوں نے لنکا ڈھائی ہے، ان کی انٹری کے ساتھ ہی حالات مکمل طور پہ تبدیل ہوئے ہیں، اور اب آگے کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے راولپنڈی اور اسلام آباد کی بیٹھکوں کا احوال۔ اس وقت اسلام آباد میں وفاقی وزارت داخلہ میں اس معاملے پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمے کی کارروائی کا آغاز کیا جانا چاہیے، یا کہ اس معاملے کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ڈائریکشن موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان آئین کو معطل کرنے کے مرتکب قرار پائے ہیں، تو لہٰذا عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جانی چاہیے۔ اور اسی طرح عمران خان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ایک اور مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے ہے۔ اب آرمی ایکٹ والا جو مقدمہ ہے، اس حوالے سے پنڈی میں غور کیا گیا ہے، لیکن ہاں ڈیفینیٹلی کہ اس پر وزارت قانون کی طرف سے بھی غور کیا جا رہا ہے، چونکہ ان کی اوپینین بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان میں ایک تو عمران خان کے متنازع ٹویٹ والا معاملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بنگلہ دیش کی صورتحال پہ متنازع ٹویٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ سابق فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان سے جو ہے وہ مماثلت دینے کی کوشش کی تھی، اور اس ٹویٹ پر عمران خان پر بڑی تنقید بھی کی گئی، اور اس معاملے پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کا یہ ٹویٹ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، یہ سازش ہے، تو اس معاملے کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی اور عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بھی درج ہوگا۔ اور عمران خان کا یہ ایکٹ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایف آئی اے کی ٹیم نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ایک سے زائد مرتبہ ملاقات کی، ان سے سوال و جواب بھی کیے گئے، اور اس پر ایک رپورٹ جو ہے مرتب کی گئی تھی۔ لیکن اب ایک بار پھر اس معاملے پر غور کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بار پھر ایسا ہی ٹویٹ جو ہے دوبارہ اپنے ایکس اکاؤنٹ سے شیئر کیا ہے۔ ویسے تو عمران خان جیل میں ہے، اور ان کا یہ جو اکاؤنٹ ہے وہ جبران الیاس یا الیاس جبران، آئی تھنک جو بھی نام ہے، وہ امریکہ سے ہینڈل کر رہے ہیں، اور عمران خان نے کبھی بھی اس اکاؤنٹ میں ہونے والی پوسٹوں سے جو ہے وہ اپنا اعلان لا تعلقی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اس کی آنرشپ لی ہے۔ تو جب وہ آنرشپ لے رہے ہیں تو پھر ذمہ داری انہی پہ فکس ہوگی۔ تو عمران خان کے یہ جو ٹویٹس ہیں، جس میں حالیہ ان کا ٹویٹ ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ایکسٹینشن مافیا کا رول ہے، ان کا جو ہے وہ اپنا حکمرانی ہے، تو یہ بھی وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ بلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو اکسا رہے ہیں کہ اب آپ انقلاب کے لیے نکلیں۔ بالکل اسی طرح کی موبلائزیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 9 مئی 2023 کو پہلے کی جا رہی تھی۔ 9 مئی 2023 سے پہلے تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے اس حوالے سے منظم کمپین چلائی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی تمام کارروائیوں میں فوج اور فوج کی اعلیٰ قیادت ملوث ہے، اور اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر اس میں فوج انوالو ہوگی، فوج کی اعلیٰ قیادت انوالو ہوگی، تو اب فوج کے خلاف جو ہے رد عمل دیا جائے گا، ان کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور میں اسلام آباد کی پولیس آئی تو تحریک انصاف والوں نے مزاحمت کی، بلکہ مزاحمت نہیں، انہوں نے ایک طرح سے ریاست پہ حملہ کیا، پیٹرول بم استعمال کیے گئے، پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا،
اور باقاعدہ طور پہ تربیت یافتہ افراد جو ہیں انہوں نے لاہور میں ایک طرح سے بغاوت جیسی صورتحال جو ہے یہ پیدا کر دی تھی۔ قصہ مختصر کہ عمران خان کی گرفتاری کے میں جو پولیس تھی وہ ناکام رہی، اور پھر اس کے بعد 9 مئی 2023 کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجر نے گرفتار کیا تھا۔ ویسے وہ دن پاکستان کی تاریخ کا میرا خیال ہے کہ بڑا اہم دن ہے، کیونکہ اس دن یہ بھی معجزہ ہوا تھا کہ ایک شخص جو اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا تھا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ ویل چیئر سے بیٹھ کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتا تھا، گاڑی میں بیٹھتا تھا، گاڑی سے ویل چیئر پہ بیٹھتا تھا، اور ویل چیئر کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے موو کیا جاتا تھا، اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتا تھا۔ وہ ویل چیئر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہوا، وہ ویل چیئر سے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو اپنا بائیو میٹرک روم ہے وہاں تک گیا، لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے پاؤں پہ چل کے جو ہے بختر بند گاڑی تک گیا تھا۔ یہ اس دن کی گرفتاری کا احوال ہے۔ لیکن اس گرفتاری کے بعد جو کہ رینجر کی مدد سے عمل میں لائی گئی تھی، اس پر احتجاج کرتے ہوئے تحریک انصاف والوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، اور یہ براہ راست فوج پر حملہ تھا، اور یہ سازش ہے جس کے متعلق فوج کتنی بار یہ بات کر چکی کہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی سازش تھی، ادارے کے خلاف سازش تھی، اور اسی سازش کی وجہ سے آج فیض حمید صاحب گرفتار ہیں۔ چونکہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد جو اس وقت تحقیقات جاری ہیں اس میں ٹاپ سٹی، پھر اس کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی، اور یہ بھی معاملہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی میں ان کا بھی کردار ہے، تو اس حوالے سے بھی فیض حمید صاحب کے خلاف جو ہے وہ ٹھوس شواہد ادارے کے پاس موجود ہیں۔ تو ایک یہ معاملہ ہے، اور اسی طرح اگر یہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی وجہ سے فیض حمید صاحب گھیرے میں ہیں تو عمران خان بھی اسی گھیرے میں ہے۔ ایک تو فیض حمید والا لنک ہے، اور دوسرا یہ جو ٹویٹس والا معاملہ ہے یہ بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آئے گا، اور آرمی ایکٹ میں بہت کلیئر ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص چاہے وہ فوجی ہو یا کہ سویلین ہو، اگر وہ فوج کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش میں انوالو ہے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں کیا جائے گا۔ تو اب عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہوتا ہے، تو اگر ان پر آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے یہ ایک طرح سے بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بھی سزائے موت ہے۔ اور دوسرا مقدمہ جو کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کا اضافی نوٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے غیر آئینی طور پہ تحریک عدم اعتماد کو نپٹایا تھا۔ قاسم سوری صاحب جنہوں نے غیر قانونی رولنگ دی تھی اور آج کل وہ خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، موصوف نے 4.5 سال جو ہیں وہ ماشاءاللہ اسٹے آرڈر کے نیچے گزار دیے، اور وہ اس لیے گزار دیے کہ ان دنوں میں سپریم کورٹ میں فیض نیٹ ورک بیٹھا ہوا تھا، بندیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی وہ جو فیض نیٹ ورک کے جج صاحبان تھے ان کا جو ہے وہ ایک طرح سے غلبہ تھا، تو اس کے نیچے انہوں نے اسٹے آرڈر پہ پوری ٹرم گزار دی، اور وہی ان کا کیس جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں سماعت کے لیے مقرر ہوا تو موصوف پیش ہی نہیں ہوئے، اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، ان کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا، لیکن آج کل وہ برطانیہ میں دیکھے جاتے ہیں اور وہاں پہ خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہی قاسم سوری صاحب جو ہیں انہوں نے غیر آئینی رولنگ دی تھی، اور اس رولنگ کے بعد عمران خان نے اسمبلی تحلیل کی، اور ایک سمری جو ہے وہ اس وقت کے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو بھیج دی۔ علوی صاحب نے وہ سمری منظور کی اور ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اب آئین کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایوان میں جمع کروا دی جائے تو پھر وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، پھر اسمبلی میں کوئی اور ایجنڈا بھی نہیں آ سکتا جب تک کہ اس پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ عمران خان نے تقریباً 1 مہینے تک یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اسے لٹکا کے رکھا، اس پر کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی، اور یہ بھی آئین کو معطل کرنے کے مترادف تھا۔ انہوں نے آئین کو توڑا ہے، اور اسی بنیاد پہ
ان کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا جو کہ 5 رکنی بینچ کی طرف سے تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسمبلی بحال ہوگی اور اسمبلی میں سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد پر کارروائی ہوگی، پھر اس کے بعد آگے فردر کارروائی بڑھے گی۔ اور اسی فیصلے میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے یہ اضافی نوٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سازش ہے، اور یہ سازش آئین کو معطل کرنا ہے۔ نہ صرف عمران خان بلکہ قاسم سوری اور عارف علوی صاحب بھی اس سازش کا حصہ ہیں۔ یہ تینوں افراد نے آئین کو معطل کیا ہے اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آرٹیکل 6 کی کارروائی جو ہے وہ نہ تو کسی عدالتی حکم کی بنیاد پہ شروع کی جا سکتی ہے، نہ ہی وہ کسی انڈیویجول کی درخواست پہ کی جا سکتی، جیسے کہ آپ کسی کے خلاف بھی کوئی درخواست دائر کر دیتے ہیں تو اس پہ عدالت میں بھی کارروائی ہوتی ہے، تھانے کچہری میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن آرٹیکل 6 والا معاملہ جو ہے یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے۔ اگر حکومت اس پر کارروائی کرنا چاہے تو کارروائی ہوگی۔ تو اسی معاملے پہ وفاقی وزارت داخلہ میں غور کیا گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق حکومت نے اس معاملے پر غور و خوض کیا ہے، اور اصولی طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب کے اضافی نوٹ کی روشنی میں اس کیس کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جائے گی۔ یعنی کہ اب اس معاملے پہ ایک قرارداد جو ہے وفاقی کابینہ میں لائی جائے گی، پھر وہ قرارداد قومی اسمبلی میں بھی لائی جائے گی، اور بعد ازاں اس قرارداد کی روشنی میں بالکل اسی طرح خصوصی عدالت قائم کی جائے گی جس طرح پرویز مشرف کے کیس میں کی گئی تھی۔ اور خصوصی عدالت جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے معاملے کو دیکھے گی، اور اس پہ جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی تصور ہوگا۔ پرویز مشرف صاحب کو خصوصی عدالت نے سزا دی تھی، پھر اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپیل کی گئی، حالانکہ وہ پرویز مشرف اور ان کی فیملی کی طرف سے نہیں تھی۔ وہ اپیل جو ہے یہاں پہ جناب اظہر صدیق صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کی گئی تھی، اور اس میں مظاہر نقوی صاحب آئی تھنک جو ہے وہ اپنا جج تھے جنہوں نے وہ سزا کالعدم کر دی تھی۔ لیکن بعض اب سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو سنائی گئی سزائیں جو ہیں وہ بحال کر دی تھی، اور پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا برقرار رکھی گئی تھی۔ یوں تو وہ طبعی موت مرے، لیکن ان کو سزائیں جو ہیں وہ برقرار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز مشرف کو جو بھی اعزاز دیے گئے تھے بطور آرمی چیف وہ سارے کے سارے واپس، چونکہ وہ سزا یافتہ ہیں۔ اب عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آرمی ایکٹ میں بغاوت کی سزا سزائے موت ہے تو آرٹیکل 6 میں بھی سزائے موت ہے، یعنی کہ عمران خان کے خلاف یہ دونوں کیسز جو ہیں یہ بہت سنگین اور خوفناک ہیں، اور ان میں کارروائی آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی سزائے موت پکی ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔